دفعہ پھر حالت حرب میں جانے لگی ہے پاکستان تحریک انصاف یوں نظر آ رہا ہے. تو اس سے آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو ایڈریس کر دیں کہ اس دفعہ کیا ریاکشن مختلف ہوگا, کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے, اور اسی کے ذیل میں جو ٹیم چینج کی ہے اس اسٹریٹجی کے مطابق. پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اب اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کے خلاف طاقت کتنی استعمال ہو. ٹیم میں تبدیلی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے ایگریشن. جب آپ عمران خان سے معاملات نہیں نمٹا پا رہے, تو آپ علی امین گنڈا پور سے معاملات نہیں نمٹا پا رہے, بیرسٹر گوہر سے نہیں نمٹا پا رہے, تو پھر نتیجہ جنید ہوں گے, نتیجہ عالیہ حمزہ ہوں گی, اور پھر ان کے ساتھ معاملات نمٹانا کافی مشکل ہو جائے. عمران خان صاحب نے ایز آف ناؤ مذاکرات کے سبھی دروازے بند کر دیے. بڑے طویل عرصے بعد ہوا کہ پرٹننٹلی 6 لوگوں کا نام لکھ کے دیا اور ان سے ملاقات کا اہتمام ہوا, بلایا گیا, اور پھر یہ تبدیلیاں آپ نے دیکھی. کے پی میں جو نظم و نسق انداز حکومت ہے یا کسی حد تک جو لین دین کے کرپشن کے الزامات ہیں وہ تک وہاں ڈسکس ہوئے ہیں جی, اور ذمہ داری دی گئی اور لی گئی ہے. السلام علیکم, تھینک یو فار واچنگ تھرڈ امپائر. ویسے تو عمران خان صاحب کی جو سیاست کا مزاج ہے ہمیشہ سے ہی وہ ایگریسو رہا ہے, جارحانہ رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے گورنمنٹ سے باہر ہو, اور خاص طور پہ جب ان کو گورنمنٹ سے نکالا گیا اس کے بعد سے لے کے انٹل ریسنٹلی جو جس طرح سے مزاحمتی سیاست انہوں نے کی, ایک تو اس کی مثال نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ چلو شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے یا کروانے کے لیے انہوں نے مفاہمتی سیاست بھی کر کے دیکھ لی, لیکن ادھر بھی اسکیم ہی ہو رہا تھا. تو پھر اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمتی موڈ میں ہے. اس دفعہ ریئیکشن اسٹیبلشمنٹ کا کیا اتنا ہی سخت, اتنا ہی پرتشدد ہوگا جیسا پہلے رہا ہے, یا اب وہ سپینڈ کر چکے ہیں اپنی پاور. اس کے علاوہ سیکنڈ ٹاپک ہم یہ بات کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہٹایا گیا, عمران خان صاحب نے اب جو پوزیشن لی ہے اس میں ٹیم فارمیشن جو چینج کی ہے, از اٹ اے گڈ ڈیسیژن اور ناٹ, اور ریزن کیا ہے علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی. اتنی سمپل نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے. اس پہ جامی صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے, اندر کی خبریں جامی صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں کہیں سے. لیکن اس کے علاوہ پیک ایکٹ پہ بھی ہم نے آج بات کرنی ہے, لگانے کی صرف کوشش, کھوج لگانے کی. اچھا حبیب صاحب, جامی صاحب, السلام علیکم. یہ ایک دفعہ پھر حالت حرب میں جانے لگی ہے پاکستان تحریک انصاف یوں نظر آ رہا ہے. تو اس سے آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو ایڈریس کر دیں کہ اس دفعہ کیا ریاکشن مختلف ہوگا, کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے, اور اسی کے ذیل میں جو ٹیم چینج کی ہے اس اسٹریٹجی کے مطابق. طاقت کا اصول یہ ہے کہ طاقت جتنی استعمال ہوتی چلی جاتی ہے اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو لہٰذا اب طاقت زیادہ استعمال ہو یا کم استعمال ہو, اہم بات یہ ہے کہ جس پر ہونی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف, کیا اس کو اس سے کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اب اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کے خلاف طاقت کتنی استعمال ہوگی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طاقت کی پہلی کمزوری اس کے مخالف کی بہادری ہوتی ہے. تو مخالف جو ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اچھا ہرچہ باد آباد میں دیکھ لوں گا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو پھر طاقت کم ہے زیادہ ہے اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. طاقت استعمال ہو کے لوگوں کو گولیاں لگ جائے. دیکھیے, لوگوں کو گولیاں لگنا بری بات ہے, اس میں کون کہہ سکتا ہے, اس کی دنیا میں کون اس کی کون یہ چاہے گا کہ میرے ورکرز کو پھر لگ جائے. نہیں, یہاں پہ اگلی بات ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ کیا آپ کو پاکستان بدلنا ہے یا نہیں, کیا آپ کو دستور کے مطابق معاملات چلانے ہیں یا نہیں, یا آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن, آزاد عدلیہ آپ کے پاس اگر ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں جی حالات اس جگہ پہ ہیں کہ اب کسی کو اب تو بس ٹھیک ہے, سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے. جب سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا تو کچھ طبائعیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں. سب میری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہوتے. میری طرح کے تو بالکل زیادہ تر لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں جو ٹھنڈ پروگرام, خوف سے, کسی اور چیز سے, ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے. تو 8 فروری اس کی مثال ہے. 8 فروری اس کی مثال ہے. تو طاقت کا استعمال اب میٹر نہیں کرتا. دوسری بات, اب اس سے آگے آ جائیں, وہ ہے کہ جو ٹیم میں تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے ایگریشن. ایگریشن بھی کیسے؟ ایگریشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جنید اکرم کی بڑی حیثیت ہے, بڑے پرانے ساتھی ہیں, لیکن اگر آپ پارٹی میں اور اوورال پولیٹیکل سین میں کیا جنید اکرم اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے علی امین گنڈا پور؟ نہیں, لیکن ڈیسیژن ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کا ڈیسیجن, ٹھیک ہے, دیر از اے ریزن بیہائنڈ. اچھا, اب ہارڈ لائنر ہے. اس کے بعد انہوں نے عالیہ حمزہ کو بھی آگے کیا. خدیجہ شاہ صاحبہ کا بھی نام آ گیا, خدیجہ شاہ ریلیشنز کی کمیٹی میں. جی, خدیجہ شاہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے. اچھا, یہ سارے لوگ کون ہیں؟
9 मई। یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ڈیل کرنا مشکل ہے، جنہوں نے اپنی جان پہ کچھ نہ کچھ جھیل رکھا ہے. بیٹل ہارڈنڈ. جی، جب آپ جھیل چکے ہوتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اس میں بار بار یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ جب آپ حسین شہید سہروردی کے ساتھ معاملات نہیں نمٹا سکتے تو پھر شیخ مجیب الرحمان سے نمٹانے پڑتے ہیں اور نمٹتے نہیں. تو جب آپ عمران خان سے معاملات نہیں نمٹا پا رہے، جب آپ علی امین گنڈا پور سے معاملات نہیں نمٹا پا رہے، بیرسٹر گوہر سے نہیں نمٹا پا رہے، تو پھر نتیجہ جنید ہوں گے، نتیجہ عالیہ حمزہ ہوں گی، اور پھر ان کے ساتھ معاملات نمٹانا کافی مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا اب یہ پرابلم جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کا مطلب دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایز آف ناؤ تادم گفتگو مذاکرات کے سبھی دروازے بند کر دیے. بالکل کر دیے. اس کی جو یہ پہلی بار ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، کیا جو میرے پاس معلومات ہیں کہ عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں انہوں نے باقاعدہ 5 سے 6 لوگوں کے نام لکھ کے اپنے ذمہ داروں کو دیے کہ ان سے ملنا ہے. اور اس میں جنید بھی ہیں، عاطف بھی ہیں، اور بھچر بھی تھے، حافظ فرد بھی تھے، عالیہ حمزہ بھی، شاہ فرمان بھی ہیں. شاہ فرمان. تو یہ یوزلی ان کی خواہش ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتی ہے، لیکن یہ بڑے طویل عرصے بعد ہوا کہ پرٹننٹلی 6 لوگوں کا نام لکھ کے دیا اور ان سے ملاقات کا اہتمام ہوا، بلایا گیا، اور پھر یہ تبدیلیاں آپ نے دیکھی، چاہے وہ چیئرمین پی ایس سی والا عمل ہو. ان لوگوں کو یہ بھی اختلاف رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہمیں نہیں ملنے دیتے. اب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ استاد محترم نہیں بات کرنے دیتے ہمیں شخصیات کے اوپر. سر، یہ عاطف خان صاحب جب سے علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم کے میں نے آپ کو شخصیات پر بات کرنے سے کب روکا؟ میں نے آپ کو کچھ مخصوص شخصیات، اچھا مخصوص جو سیاست میں نہیں، اچھا اچھا اچھا، میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا. بس کیا کروں سر، میموری شارٹ ہے میری. شارپ نہیں نہ ہو رہی آج کل نہیں ہو رہی. تو عاطف خان صاحب جب سے علی امین گنڈا پور صاحب کے سی ایم کے پی ہیں، تو عاطف خان صاحب اتنا بڑا نام، اتنا اہم ان کا کردار پی ٹی آئی کے لیے اوور دی ایئرس، ویئر واز ہی؟ کیا وہ سی ایم ہاؤس میں کبھی پائے گئے؟ کیا کبھی کسی مشاورتی عمل کا حصہ رہے؟ کیا کبھی کسی ایڈوائزری گروپ کا حصہ رہے؟ یا یہ تاثر درست ہے کہ ان کا تو سی ایم ہاؤس میں داخلے بنا تھا؟ نہیں، آپ یہ فرمائیے کہ جب پرویز خٹک سی ایم تھے تب کہاں تھے وہ، اور جب عمران خان پی ایم تھے تب بھی نہیں تھے. اچھا، خان صاحب نے میرا خیال ہے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. یہ صرف عاطف خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو 3 لوگ کے پی سے گئے تھے ان تینوں کے ساتھ کچھ ایسی ہی صورتحال تھی. گو کہ عاطف خان کی 1-2 ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی تھیں جیل میں، گو کہ ہوئی تھیں آن ریکارڈ، لیکن ہی واز سائڈ لائن. یہ تینوں کا گروپ جو ہے مینلی بائی علی امین گنڈا پور صاحب اینڈ ان کے جو چاہنے والے ہیں. کے پی میں جو نظم و نسق انداز حکومت ہے یا کسی حد تک جو لین دین کے کرپشن کے الزامات ہیں وہ تک وہاں ڈسکس ہوئے ہیں اور ذمہ داری دی گئی اور لی گئی ہے. اور کسی حد تک جس کام کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کی آنیاں جانیاں تھیں وہ میں کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ جو پس پردہ فریقین کے مذاکرات تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ سے آپ تھوڑا سا اور کھل جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کی سزا، یہ ایک بنیادی مسئلہ بنا ہے کہ آپ نے اتنے معاملات سیٹل کر لیے اور نتیجہ 0 ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں تاڈا کی فائدہ پھر. اور یہ جن 3 لوگوں کی کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں نا، ان کو جب بلایا تو خان صاحب کا ذہن بنا ہوا تھا. جی، تیلی بھی کیتا تو روکھا بھی کھادا، مطلب اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں جو بنی گالا والی آفر تھی کون لے کے آیا تھا؟ علی امین صاحب لے کے. ٹھیک ہے نا، جو قافلے کے پڑاؤ سے لے کے لانگ مارچ کی حیت و خد و خال ہوتے تھے ان کو طے کون کرتا تھا؟ علی امین صاحب. تو جب اس حد تک وہ براہ راست کمیونیکیشن میں تھے اور پیغام بھی لے کے جاتے تھے اور پھر اکیلے جا کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ملتے بھی، 2.5 گھنٹے پھر ملے، کل بھی ملے. تو اس کے باوجود جب ییلڈ نہیں ہوئی چیزیں تو پھر آپ اصل میں اپنی پارٹی کی ریپوٹیشن، اپنی اسٹرگل کے اوپر کوسچن مارک لگا رہے ہیں، وچ خان کی ناٹ افورڈ رائٹ ناؤ. دیٹس ایگزیکٹلی وائی ہی میڈ دیز کارکن مایوس ہوتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب از دی اونلی پرسن ان پی ٹی آئی جو مسلسل جن کے اوپر سوالیہ نشان کسی نہ کسی حوالے سے اٹھ رہے تھے. ایک بات. دوسرا، خان از نون فار ابرپٹ فیلڈ چینج. کرکٹ میں عموماً کپتان فیلڈ پوزیشن تب چینج کرتا ہے جب کھلاڑی کیچ چھوڑے یوزلی. یہ صاحب
کیچ چھوڑنے کی صورت میں بھی اور نہ چھوڑنے کی صورت میں بھی اچانک فیلڈ پوزیشن چینج کر دیتے تھے، جس کا اثرات میچ پہ دکھائی دیتے تھے. خود اتنا تجربے کار بالر ہونے کے باوجود نوجوان لڑکا تھا وسیم اکرم، اسے انتہائی امپورٹنٹ لمحات پہ گیند پکڑا دیتا تھا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اس کے نتائج بھی آتے تھے، حالانکہ خود یہ تجربہ کار موسٹ تھے وہاں پہ. سو سیاست میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو بیٹ کھیلی ہے وہ ایک انکنونشنل سیاستدان کے طور پر کھیلتے ہیں. جب سے جنید اور عالیہ حمزہ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، میں نے مہر عبدالستار، یہ جو کاڑا والے، اور نارووال سے لڑکا اسلام، ایسے لوگ جن کی جینوئن سٹرگل تھی پارٹی کے لیے، ان کے اندر ایک نئی انرجی، نئی توانائی دیکھی ہے. یہ بھی بہت کچھ اور بدلنے والا. دیکھیے جامع صاحب، یہ تو آپ نے کر دی نا کہ افراد کے درمیان جو فرق ہے، اہم بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی میں فرق ہے. جی، حکمت عملی بدل گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان پہ بھروسہ نہیں رہا، ایسا وہ نہیں اپنی جگہ ہے، بھروسہ اپنی جگہ ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے یہ توقع ہے کہ وہ اچانک جناب پھلجھڑیاں چلا دے گا، یہ بھی نہیں. ایک اسٹریٹجی میں، ایک بالکل اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے، ایک فیصلہ بدلا گیا ہے اور یہ سوچ کے آگے ہوئے ہیں. مطلب کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. دوسرا اس کا پہلو عرض کر دیتا ہوں. دوسرا پہلو ہے مولانا فضل الرحمان. ایگزیکٹلی، مولانا فضل سب سے بڑا الرحمان پہلو. اور علی امین گنڈا پور چونکہ دونوں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں. دونوں کے ووٹر کانسٹیٹوینسی ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، اور پھر کانسٹیٹوینسی ایک ہے، ووٹر الگ ہے، اور پھر ایک دوسرے کی ہار میں، ایک کی ہار میں دوسرے کی جیت پوشیدہ ہے. تو ایسی وجہ سے اس مولانا کے بھائی کے ساتھ خاص طور پہ ان کی بکرنگ چلتی رہتی ہے. علی امین گنڈا پور مولانا اور مولانا ان کے وہ تو بھائی ادھر ہے نا خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ڈی اے خان کی وجہ سے. دیکھیے مولانا اور علی امین قومی اسمبلی کا الیکشن آمنے سامنے لڑتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جب ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن لڑتے ہیں تو ایسے موقع پہ جب آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کا وزیر اعلیٰ یکایک بیان دے دے کہ مولانا مولانا کو سمجھ نہیں ہے، مولانا کے قد میں اور عمران خان کے قد میں بڑا فرق ہے. یہ ویسے دوسری وجہ بڑی اہم. اچھا، اب یہ جب ساری چیزیں آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس سے پہلے عمران خان صاحب بار بار پیغام بھیج رہے ہیں، بار بار چیزیں کر رہے ہیں. علی امین کو کہو کہ مولانا کے خلاف نہ بولا کرے. ایک موقع آیا کہ اسد قیصر اور علی امین کے درمیان تھوڑی اسی معاملے کو لے کے چپکلش ہو گئی، یہاں تک کہ اسد قیصر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں پشاور بھی نہیں آؤں گا. یعنی یہاں تک صورتحال پہنچ گئی. جب معاملات یہاں تک پہنچ گئے تو پھر عمران خان صاحب کو، یعنی اب دو اس کے پیچھے سبب تھے. ایک سبب تھا کہ ڈیلیور نہ کرنا، آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس معاملے میں. جی. اور دوسرا یہ سبب تھا کہ اس وقت اپوزیشن کو، اس وقت عمران خان صاحب کو ایک تصویر چاہیے. وہ تصویر کون سی ہوگی؟ اس تصویر میں عمران خان صاحب ہوں، عمران خان صاحب کی تصویر، اس تصویر میں عمران خان صاحب کی تصویر ہو، یعنی پی ٹی اے کا جھنڈا ہو. ایک طرف مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوں، محبوب خان چکزئی بیٹھے ہوں، اور اختر جان مینگل بیٹھے ہوں، جماعت اسلامی بیٹھی ہو، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں، شاید خاقان عباسی بیٹھے ہوں. جب اپوزیشن کے یہ ہیوی ویٹس ایک تصویر میں نظر آئیں گے تو آپ کے خیال میں یہ اس حکومت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اس حکومت میں تو خالی مولانا کی کافی سارا اثر و رسوخ ہے. چاہے جائے کہ یہ ایک اپوزیشن کا متحدہ محاذ بن جائے. تو متحدہ محاذ بنا کے توقع ہے ویسے آپ کو؟ مجھے اگر کچھ چیزیں ہیں، اگر مولانا سے جی مولانا کے خیال میں اگر پی ٹی آئی دو تین کام کر لے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فوری الیکشن کا تقاضا کرے. صحیح، تو وہ تو پہلے سے ہی ہے. نہیں، وہ پیچھے چلا گیا تھا نا، مذاکرات میں آپ دیکھ رہے تھے نا کہ الیکشن نہیں تھا. مولانا کا خیال یہ ہے کہ یہ فوری الیکشن کا تقاضا کیا جائے. تب پی ٹی آئی کے جو دوسرے معاملات ہیں اس پر ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ ہے جے یو آئی کی اپروچ. اس اپروچ میں اور پی ٹی آئی کی اپروچ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. ایک چھوٹا سا میں گزارش کرنا ہی چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا ایک وہ جو
چونچیں لڑ رہی تھیں وہ تو ایک معاملہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی تو ایک ایشو ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ جو بیک چینل ٹاکس چل رہی تھی جس کی جامی صاحب جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں, مولانا کی بات نہیں کر رہا, لیکن باقی اتحادی پارٹیز یہ کنوے کر چکی ہیں, جس میں سے آپ کے اچکزئی صاحب اینڈ کمپنی, کہ یار آپ ہمارا کندھا استعمال کر کے پریشر ڈال کے تو پیچھے سے خود باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک معاملہ, اور یہ مولانا کو بھی اس چیز کا اچکزئی صاحب نے یہ برملائز کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ مولانا کو اول تو وہ اگر پیچھے کچھ چلنا رہے گا تو مولانا کو یہ قبول نہیں ہوگا. مولانا جب ہوں گے نہیں تو وہ کسی اور طریقے سے حبیب صاحب, حضرت مولانا خود ایسے روابط کا حصہ رہے. ان کے روابط بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ابھی تک ہیں, نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر بھجوایا تھا. نہیں ابھی تک ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے آگے پیچھے جو معاملات ہوئے ہیں یہ صرف سیاستدانوں سے ملاقاتیں نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی اے سے یہ شکوہ رکھے. مجھے میری ذاتی رائے کہ حضرت مولانا اپوزیشن الائنس کو لیڈ کرتے ہوئے ٹرین کے انجن کے طور پر مجھے مشکل دکھائی دے رہے ہیں. مجھے بھی مولانا کی اپنی مصلحتیں اور مجبوریاں ہیں, وہ ایک خاص ٹھیک ہے. دیکھیے ایک خاص حد تک مولانا الیکشن میں دھاندلی, الیکشن کی مانگ, جمہوریت کی نفی, جمہور کی نفی, اس حد تک تو وہ کہیں گے ٹھیک بات ہے, لیکن عملی طور پر وہ کسی ایسے الائنس کا حصہ بنے مشکل لگتا ہے. عملی طور پر پی ٹی آئی نے جے یو آئی کا کافی سارا الیکٹوریٹ لیگلی چینا ہے, یعنی کہ بہت سا ووٹر, اب وہی جو سیٹس تھیں جے یو آئی کی بہت ساری پی ٹی آئی جیتی ہے بیچ, اب وائپ آؤٹ ہوگی جے یو آئی پہ. تو ان کو یہ بھی تو ہے جے یو آئی کے سامنے جے یو آئی بہر صورت وہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو, وہ کے پی میں اب بہت زیادہ اثر نہیں رکھتی. اس کے اثر و رسوخ غیر منتخب, یعنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس تو ہیں. جی اچھا, اسی لیے انہوں نے بلوچستان کی طرف کر لیا. اچھا, آپ دیکھیں نا خود مولانا کو الیکشن بلوچستان سے جا کر پڑا نا, تو لہٰذا یہ اب مولانا کو بھی پتہ ہے ریالٹیز کا, اور گراؤنڈ ریالٹیز کا. شاید وہ اس وقت جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ پی ٹی اے کے بعد انہیں ہی پتا ہے. گراؤنڈ ری گین کرنے کا دل تو کرتا ہوگا. اچھا, گراؤنڈ ری گین کرنا ہے نا اب انہیں, مولانا کو گراؤنڈ ری گین. اب دیکھیے, اب جس نے بھی گراؤنڈ ری گین کرنی ہے, یہ بون آف کنٹینشن ہے باجوہ صاحب, گراؤنڈ جس نے بھی ری گین کرنی ہے نا, اس نے یہ عمران خان کے ذریعے ہی کرنی. اب یہ بات پولیٹیکلی اس کے علاوہ کوئی بات ہے نہیں. یہ وہ واحد نقطہ ہے جہاں میری رائے کے برعکس مولانا کے الحاق کا امکان ہے. یہ واحد نقطہ اگر وہ سمجھتے ہیں. اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں, ٹھیک ہے, یا عمران جو فارم 47 ہے, آپ کے خیال میں وہ محبت میں ملے ہیں؟ فارم 47 عمران خان کی وجہ سے ملے. جی بالکل, بغض علی میں ملے. تو اب جس کو جو کچھ بھی ملنا ہے, مرکز عمران خان ہے, اور انہوں نے تعین کرنا ہے کہ میرے دائرے میں کون کون. اب سر ٹیبل پہ نا تازہ صورتحال کیا ہے؟ ٹیبل پہ ہوا یوں کہ جیسے ہی بین الاقوامی منظرنامہ بدلا اور آوازیں عمران خان اور پی ٹی اے کے حق میں آئیں, تو ہمارے سسٹم نے فوراً سے پہلے آپٹکس لگا دیے مذاکرات کے. ہاں, یہ تو سبھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, فوراً سے پہلے نہ صرف یہ آپٹکس لگائے بلکہ بیک ڈور چینل بھی اسٹیبلش کر لیے, اور یہ دونوں چیزیں اس دباؤ کے نتیجے میں برپا ہوئیں کہ پائن کر رہے ہیں کسی نہ ہو. اب جیسے ہی وہ بیک ڈراپ میں جو عمران سے جو مانگ تھی یا عمران کی جو مانگ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. عمران خان کی مانگ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جب آپ عمران سے جو مانگ تھی, دیکھیے اس وقت عمران سے مانگ, اب تو کہانی وہ بھی گزر, میں کہہ رہا ہوں نہیں پوری ہوئی نا. جو بیر منیمم 2-3 چیزیں تھیں جامی صاحب وہ نہیں مان رہا نا. ہاں جامی صاحب, رائٹلی اور رانگلی. جامی صاحب سیدھی سی بات ہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جو مذاکرات نومبر میں شروع ہوئے ہیں اور امریکن الیکشن کے بعد شروع ہوئے, وہ کیوں شروع ہوئے. یہ تو میں سادہ کر رہا سے. اب آپ آ جائیں آگے آ رہا ہوں, آگے 2 جملے عرض کرنے دیں. اب چونکہ یہ اس منظر نامے کے تحت ہم نے چس لگائی تھی, نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ خان نہیں مانا, سمپل سی بات ہے, جو اسے منوایا جا رہا تھا. اب چونکہ وہ جو دباؤ کی کیفیت تھی عالمی, وہ اس حد تک اس میں کچھ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. حتیٰ کہ رچرڈ نے بھی اپنے 1-2 ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں, حتیٰ کہ جن لوگوں کو انہوں نے بار بار ٹیگ کیا وہ بھی انفالو کر گئے ہیں ان کی نان سیریسنس کی وجہ سے, بالخصوص جو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. اور اب وہ آواز اس طرح سے ہے نہیں ہے انٹل انلیس کہ ٹرمپ کی کوئی پریس کانفرنس میں کوئی صحافی سوال نہ پوچھے. اس گیپ کو دیکھتے ہوئے اور مذاکرات جہاں پہ آ کے اینڈ ہوئے ہیں, ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہ صرف خان فرنٹ فٹ پہ گیا ہے, بلکہ بدلے میں جو اسٹیٹ آپریٹرس ہے
اس نے بھی پھر مشقیں کسی ہیں، چاہے وہ عدت کی دوبارہ سے کھاتہ کھلوانا ہو، چاہے وہ توشہ خانہ 2 میں دوبارہ سے رجوع کرنا ہو، چاہے وہ بشرا بیگم کی سزا ہو، یا 3-4 اور واقعات ٹٹ فار ٹیٹ مارٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے حامد رضا والے معاملات ہوں. لیکن یہ پیرالل اب انہوں نے بھی اپنا سیٹ لگا کے دیکھ لیا کہ اب اگلے جب تک حلہ آتا ہے دباؤ کا یا مانگ کا. جامی صاحب ایک سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے پریشر کم ہو گیا، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی محسن نقوی کو وہاں پہ بھیجنے کی؟ ٹو مائی انفارمیشن ایک ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک لیڈر ہیں جو کہ پاکستان سے وہاں پہ وہ مجھے اندازہ ان کا ہاں اصل میں وہ ان کی کاوش کی وجہ سے کچھ کانگریس مین جو ہیں ان سے انڈیویجولی پرائیویٹ حیثیت میں آف دی کف، آف دی ہینگر، آف دی پارلیمنٹ، میں آپ کو اور یہ جملے نوٹ کرنے والے ہیں. کسی کیفے میں، کسی انیکسی میں، کسی کوریڈور میں ملاقات، ان کی ایک بھی ایسی ملاقات نہیں ہے جو کہ آفیشیل کیپیسٹی میں وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگن میں، کانگریس پاکستانی نجات ڈیموکریٹ لیڈر ان کی بات ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ایک بھی ملاقات نہیں ہے. جتنی بھی ملاقاتیں وہ آف دی ہینگر ہیں. میری جو ان سے بات چیت ہے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. یہ بقول ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ someone was summoned from Pakistan. Someone was summoned from Pakistan and instead Mohsin Naqvi went there. Instead Mohsin Naqvi went there. دیکھیے جامی صاحب، ہاں ہو سکتا ہے جامی صاحب کیا گیا ہو. جامی صاحب بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جامی صاحب بات یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر. تو آپ کے خیال میں وزیر خارجہ کو بلانا تھا انہوں نے؟ مجھے تو مجھے لگ رہا تھا مجھے بلانا. اچھا دیکھیے بات چائنا اسٹیٹ کی جو فیڈریشن اسٹیٹ کا نعرہ لگا ہوا ہے، جو آپ کے پیچھے جو تختہ سفید تھا، وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. اب مجھے پیکا ایکٹ کا جو ہے نا جی اس کا نفاذ آپ دونوں حضرات سے جاننا کیسے ہوگا. دفتر خارجہ کی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ غلطی سے اس تقریب میں چلے گئے. ان کی آن ریکارڈ ہیوسٹن سے ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے میں ایسی کسی تقریب میں نہیں گیا. میں آپ سے اس سے پہلے فارن آفس کہتے ہیں ہمارے نمائندے. اچھا، اور وہ جس شخص سے ملے جو ولسن اور دوسرا جو ہے وہ دونوں پھر کیا ٹویٹ کر رہے ہیں؟ ہماری وزارت خارجہ لطائف کی ایک کتاب ہے، اور لطائف کی دوسری کتاب کے سرے ورق پہ محسن نقوی کی تصویر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا، نہ آپ کو پولیٹکس کا پتہ ہے، نہ آپ کو انٹرنیشنل پوزیشنز کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس سے ملنا کیسے ہے، میں نے بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے. انہیں ان باریکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے نا بڑے افسوس سے کہنے دیجیے، بڑا احترام سب کا، جتنی ملاقاتوں کے ویژول سر کے آئے ہیں نا وہ ساری غیر رسمی ہیں، ان آفیشیل ہیں. پلیز آپ انآفیشیل ہیں، اور آپ اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں جب ادھر کا جے شنکر وزیر خارجہ آفیشیل کیپیسٹی میں ہر جگہ ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آئی نہیں ہے تصویریں جامی صاحب، لیکن وہاں بھائی دل جلتا ہے سر. اور بھائی جس کے ملک میں وہ بندہ وہاں بیٹھا اور اس کا ملک یہاں پہ آفیشیلی کہہ رہا ہو کہ نہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بس پھر اس بندے کو خود سوچنا چاہیے نا کہ وہ کس کام گیا تھا اور کیا کر کے آیا، اور اس کے بھیجنے والے کو بھی سوچنا چاہیے. کہتا ہے اگر کسی نے اس کو بھیجا ٹی وی پہ پی ایم ایل این کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے ذہن میں نام ابھی سلپ ہو گیا، ان سے جب یہ کہا نا یہی والا آپ کے والی بات، وہ بھی کچھ جلے ہوئے تھے، وہ جو آپ کے دوست ہیں اینکر صاحب، وہ کہنے لگے یہ وہاں پہ جے شنکر گئے ہوئے تھے، ہماری طرف سے کسی کو انہوں نے بلایا نہیں. کہتا ہے دیکھیں مودی کو نہیں نا بلایا انہوں نے، اور تو عقل اچھا اس لیے تالیاں کہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جو ابتدائی چند کالز کی تفصیلی، ان میں سے ایک کال نریندر مودی کو ہے جس میں نریندر مودی کو انہوں نے اپنا دوست قرار دیا اور نریندر مودی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. جی ہاں جی بالکل. بہرحال دیکھیے ہم ایک خارجہ مردہ چھیڑے میں بڑا جلا ہوا ہوں. اچھا ایک مجھے انڈونیشیا کا شکوہ بھی ہے بھائی. 76واں یوم ریپبلک تھا بھارت کا. ہاں پہلی بار ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے اس کا صدر یوم جمہوریہ کی جو بھارت کی پریڈ تھی اس کا مہمان خصوصی تھا، اور پہلی بار ہوا ہے کہ انڈونیشیا کی مسلح افواج کا کنٹینجنٹ اس یوم ریپبلک کی تقریب میں تھا. آپ کا بھی ایک یوم جمہوریہ ہوتا تھا، سن لیں. اور یہی نہیں لوگ ٹائمز آف انڈیا خبر چیک کریں کیا وہ آفیشیل کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس دورے کے بعد موصوف نے ہمارے یہاں حاضر ہونا، تشریف لانی تھی. انڈین سرکار نے کہا آپ جو یوم جمہوریہ چیف گیسٹ ہیں یہاں سے واپس جائیں، ادھر نہیں جائیں گے. یہ ہمارے خارجہ پالیسی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے پاکستان بھی جانا پھر ایتھے نہ اے معاملہ ہے. لیکن جے شنکر صاحب جو ہے نا سر ایک کریئر ڈپلومیٹ،
تمام عمر. اچھا نریندر مودی نے اپنی سیٹ سے گجرات سے انہیں لڑوا کے الیکٹ کروا کے, کیونکہ پتا ہے کہ یار اس بندے کا یہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہے, اس کی زندگی گزری ہے ڈپلومیسی کے باریک رموز و اوقاف سمجھتے ہوئے, اور ان پر اس کی اتنی گرپ ہے. اور ہمارے یہاں ڈگری ہے اس امور میں. آپ نے ایک چینل کے مالک کو, پہلے جرنلسٹ کو چلیں, پی سی بی, پھر وزیر داخلہ, اور اس کے بعد آپ نے وزیر داخلہ خارجہ. میرے بھائی واقفیت بھی کوئی چیز ہے نا. ایک صحافی واقفیت کے زور پہ امریکہ کا وزیر دفاع نہیں لگ گیا. دیکھیے اس کا جو وزیر دفاع لگا ہے نا, اس کا جو چناؤ بڑا دلچسپ ہوا ہے, 50-50 پہ بیلنس ہو گیا. ہاں اوپر اپر ہاؤس. لیکن جو نائب صدر ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا. اچھا جو ان موصوف کی جب ان کا انتخاب ہو رہا تھا, جو انکوائری ان کی, جو ان کے سوال پوچھے گئے, اتنے خوفناک سوال, اور لائیو نشر. یہ جمہوری ممالک ہے. یہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. پاکستان کی طرح کے معاملات کو جمہوریت نہیں کہتے. ساڈا جنرل نہیں ہے کوئی. جی ساڈا کوئی جنرل نہیں. میں حبیب صاحب کو یہ واقفیت کی بات بار بار 50% اپنی واقفیت ہے. نہیں بار بار آپ ہم جانتے ہیں لوگوں. نہیں آپ بار بار واقفیت کا بات کر رہے ہیں, چلے مانتا ہوں. آپ یہ خارجہ امور میں جو ہمارے یہاں ہیرے اور جواہر ہمارے پاس ہمارے نصیب میں آئے ہوئے خارجہ امور, اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ واقفیت نہیں, داخلہ میں بھی ہیرے ہی ہیں. نہیں داخلہ تو ایسا تنقید کر دینا. داخلی خارجہ اور واقفیت میں عرض کر دیتا ہوں, خارجہ میں ان کی واقفیت. جی خارجہ کا بھی سن لیں. اچھا آپ سمجھے نا. ایک دفعہ خارجہ امور افغانستان میں گیا. افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ بن رہی تھی اور دوسرے لوگ بھاگ دوڑ چکے تھے. میں پاکستانی سفارت خانے گیا, تو پاکستانی سفارت خانے میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو باقاعدہ سول سروس کے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سول سروس کے نہیں ہوتے. عموماً طریقے کی وہ سویلین بھی نہیں. اچھا دنیا بھر ان سے دنیا بھر میں ہوتا. میں نے ان سے پوچھا, وہ جو دعوے دار ہوتے ہیں, میں نے ان دعوے داروں سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کچھ سمجھ آئی سسٹم کی, یہاں پہ ہو کیا رہا تھا؟ تو انہوں نے, اور اس سے پہلے میں ان سے پوچھ چکا تھا آپ کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پچھلے میں 2.5 سال سے یہاں. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ بھی نہیں, آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں؟ ہم تو انگریزی یعنی ویسٹرن میڈیا دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ رہتے ہوئے پریڈکٹ نہیں کر سکے. آپ کا کام ہی یہ تھا, آپ تو بیٹھے اس وجہ سے ہوتے. سر ہم تو چائے پی کے کریڈٹ بھی لے لیا. نہیں وہ بالکل ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے کہا یار واقعی یار ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. اور اس پہ جتنے دوسرے افسر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو باقاعدہ خارجہ امور والے تھے, جو فورن سروس کے آفسرس ہیں, وہ سب یوں کر کے ہنسنے لگ گئے. وہ جونیئر افسر تھا اور اس کے سامنے ہنسنے کی بھی کھل کے ضرورت نہیں تھی. اب ذرا دیکھیں مسئلہ یہ ہم واقعہ سنا دیا کہ لیکن موجودہ خارجہ امور کے ذمہ دار کے اوپر بات نہیں کریں گے. میں واضح کر دیں کون ہے دوست ہیں ذرا آپ کے. ایک خارجہ امور پہ وہ لیکچرز بھی دیتے ہیں, سیمینارز بھی کرتے ہیں, اور اہم پوزیشنز پہ بھی رہتے ہیں. نہیں میں براہ راست بات کر لیتا ہوں. آپ ہمارے وزیر خارجہ یا جو خارجہ امور کو دیکھنے والے یا ان کے اوپر لیکچر دینے والے لوگ, ان کے اوپر بات ہی نہیں آپ کرتے. نہیں وہ تو ویسے ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا میں ویسے پاکستان کے بیشتر جو خارجہ امور پہ دینے والے لیکچر ہیں میں انہیں جعلی سمجھتا ہوں. نمبر 1 جعلی سمجھتا ہوں, اور کچھ کے بارے میں کچھ کے جعلی ہونے کا ثبوت بھی میرے پاس. اچھا پھر ٹھیک, اوکے سر آگے چلیں. جعلی سے سر, جعلی سے یاد آیا, وہ جعلی خبر بنا کے نا وہ کسی کو بھی انہوں نے تون دینا ہے, پیکا والا معاملہ. اچھا وہ نہیں رک رہا, وہ پہلے بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں ہونا. جامی صاحب وہ بلکہ ایک اینکرز ایسوسیشن ہے جس میں ہم بھی ہیں, انہوں نے ملاقات کرنی تھی, وہ آج گئے بھی ملاقات. میں نہیں ہوں, میں ریکارڈ پہ واضح کر رہا ہوں, میں اس کا حصہ ضرور تھا. میں نے احتجاجاً اس گروپ کو چھوڑا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب مختلف صحافیوں کے اوپر مختلف معاملات درپیش تھے انہیں, تو یعنی چلیں سر چھوڑ دیا نا. نہیں اصول کی بات, میں بھی اصول پہ آنے لگا تھا. وہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کی تنظیم صحافیوں کے حقوق کے لیے ہے, آوازیں بند کرنے کے خلاف ہے, تو آپ کا جو پیمانہ ہے وہ پھر یک طرفہ نہ ہو. اچھا یعنی مخصوص پیمانہ نہ آپ کا ہو کہ جی فلاں رائے رکھنے والے وہ ڈسکشن کہیں اور نکل جائے. نہیں ریکارڈ بات کرنی چاہیے. چلے وہ کہیں اور نکل جائے. معاملہ یہ ہوا کہ ان بلایا وہاں پہ اسلام آباد, عرفان صدیقی صاحب نے بھی اور عطا تارڑ صاحب نے بھی کہ اچھا ہاں یہ تو بڑی غلطی ہوگی, اسٹیک ہولڈر سے پوچھنا چاہیے تھا اور یہ سب کرنا چاہیے تھا, آپ آئیں.
تو یہ تو پہلے پوچھنا چاہیے جو اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی جو کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے, اچھا اسے ہیڈ کر رہے ہیں فیصل رحمان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں جی. اور آج جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے ایک دو سے میری جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یار ان کو جلدی تھی کہ جلدی بولو تو نکلو ہے تو, اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں سے کہا یہ آپ کا سینیٹر کیا کر رہا ہے, تو پی ٹی آئی والوں نے کہا ہم نے اس کو ڈسون کر دیا ہوا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ اب ہماری بات نہیں مانتا. نان دا لیس وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب نے صرف 4-5 منٹ سنا کے سارا کچھ, انہوں نے کہا چلو اٹھو نکلو تو کر لیں گے. پیپلز پارٹی والے میں صرف اس میں ایڈ کر دوں, یہ جو بھٹو صاحب کی جو پارٹی ہے, جیالوں کی جو پارٹی ہے, جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں اور شریک چیئرمین صدر آصف علی زرداری. جی کہتے ہیں جی آف ریکارڈ آپ نے تو یہ فرمایا تھا حضور والا, جب ان سے پوچھا کہ یار آپ تو اس کے خلاف ہوں گے سارا کچھ, ہمت نہیں جی, پاؤں جل رہے ہیں. جی سمپل سی بات یہ ہے, آپ نے خود وہ بات کر دی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ دراصل آپ کے اور میرے لیے شاید نہیں ہے, یہ ان لوگوں, یہ عام لوگوں کے لیے. وہ عام بندہ آپ نے دیکھا وہ جو واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن پکڑا ہے, پاک پتن سے اب جی آپ تو کسی گروپ کے ایڈمن نہیں. اچھا اب آپ ذرا تصور کیجئے, اب ہماری عدالتوں کے بارے میں بھی بندہ کیا عرض کرے. اگر کوئی تھوڑا سا بھروسہ ہوتا نا تو کتنا بھی سخت قانون ہوتا, میں سمجھتا کہ ہاں عدالتیں اس کو ٹھیک کر. ٹھیک بات. دیکھیے اب یہی جو ابھی آپ نے واٹس ایپ والی مثال دی, واٹس ایپ ایک رضاکارانہ طور پر بنایا گیا کلب ہے, ٹھیک ہے, جس میں 10 ممبر ہو سکتے ہیں, جس میں 50 ہو سکتے ہیں. جی ایڈمن کی مرضی ہے, اور وہ نشریاتی رابطہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہونے والی گفتگو ہے اس کو ہم نے عام کرنا ہے. ہم اگر 4-5 لوگ مل کے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں اور اس میں ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں, ہماری پولیٹیکل اوپینین ہو, جی, اور ہم کسی شخص کو اچھا یا برا جیسے نجی مجالس میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے, تو اس پہ آپ کیا کریں گے, اس پہ لوگ گرفتار ہوں گے. اب یہ وہ نقطہ ہے جو عدالت میں طے ہونا ہے. سیدی یہ اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ ایگزیکٹلی ہو چکا ہے. جی ان کی ٹیم کا گروپ واٹس ایپ گروپ جس میں ان کا ایک پروڈیوسر, نیچے 2 اے پی, اس طرح سے 4-5 لوگوں کا گروپ, جس میں کسی نے کہا کہ یار اوریہ صاحب نے کہا یہ سٹوری پک کر لیں, وہ کر لیں. یہ انہوں نے ایف آئی این ایویڈنس کورٹ میں پیش کیا کہ آپ پاکستان والے باتیں کرتے ہیں گروپ سے. یہ پی ٹی آئی بہت بری جماعت ہوئی اقتدار میں, لیکن جب فواد کے دور میں یہ پیکا انٹروڈیوس ہوا آپ نے کی تھی ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ ہی ڈیڈ دا ڈیو ڈیلیبریشن ود جرنلسٹ اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرز, اس میں کوئی امینڈمنٹ ہی روک دیا گیا. دس ٹائم اٹ نیور ہیپنڈ. سر اس بڑا اچھا خاصا ڈنڈا ہے پیچھے سے, پولیٹیکل سائڈ سے آیا نہیں ہے نا. دیکھیے جب یہ الیکشن ہوا 2024 کا, تو اس کے بعد میں نے بار بار ایک ہی عرض, اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب میں اس وقت سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آپ اس طرح کی پارلیمنٹ بناتے ہیں نا, پھر قانون سازی بھی کچھ نہیں رہتی. جنہوں نے فارم دیا ہے جی ڈرافٹ بھی پھر اگلی چیزیں وہی کروائیں گے. سر آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں, آپ دیگر ساری قانون سازی دیکھ لیں, اور ہماری عدالتوں پہ بندہ کیا کرے. عدالتوں کے صرف دروازے پہ جا کے دہائی دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہماری سپریم کورٹ میں جج جو کر رہے ہیں, جس انداز سے وہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور جس انداز سے ججز کی آمد سے فیصلے پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں. 8 نئے آ رہے ہیں. اچھا اب آپ ذرا 3 کی تو خبر میں دے دیتا ہوں, نجفی صاحب, صداقت صاحب اور عامر صاحب, ان تینوں کو تو آپ آن ریکارڈ رکھ لیں. باقر نجفی صاحب ٹاپ پہ ہونے چاہیے. نہیں میں آن ریکارڈ نہیں, نیچے ہوئے تو میں احتجاج کروں گا, ان کو ٹاپ پہ رکھنا. باقر نجفی صاحب. اچھا اب یہ جو اب اللہ کرے یہ سارے لوگ, یہ جو ہماری عدلیہ کے لوگ ہیں, یہ میری بدگمانی ہے, بدگمانی پہ تو غالباً ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے نا. کوئی پتہ نہیں ہے سر, اس پر راوی خاموش ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. اچھا اس پہ وزارت قانون خاموش ہے. اچھا دیکھیے بدگمانی جو ہے نا وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے. کیا پتہ سر کہیں کوئی تقریر کرتے ہوئے کوئی قرآن کی آیت سنا دے کہ گمان نہ کیا کرو, بدگمانی گناہ بھی ہوتا ہے, کوئی ترجمہ بھی ساتھ بتا دے, کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ جرم سزا بھی بن سکتی ہے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے
کہ ہماری عدالتیں. ویسے ڈار صاحب کو بڑا شوق ہے ایسی آیات کا حوالہ دینا, وہ ٹویٹر پہ پوسٹ بھی کرتے کون ہیں. ڈار؟ اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ جی جی, ٹویٹر پہ ڈیلی آیت کوئی نہ کوئی لگاتے آیت لگانا ایک الگ بات ہے, ہیں. جی جی الحمدللہ, ناظرہ قرآن پڑھنا ایک الگ ہے. میرا خیال ہے پڑھ لیتے ہیں, بڑا پڑھ شوق- لیتے ہوں, ذوق شوق ہوپ فلی پڑھ لیتے ہوں. نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں ماشاء اللہ. نہیں, نماز پنجگانہ ادا کرنا بھائی, میں بالکل ایک فنی بات کر رہا ہوں, آپ دوسری طرف لے جاتے سر ہیں. میں کون ہوتا ہوں انہیں سند بھائی دینے والا؟ ناظرہ قرآن, میں نے آپ نے اتنے دعوے سے کہا نا کہ وہ چونکہ وہ پوسٹ کر لیتے جی جی ہیں تو اس وجہ سے وہ پڑھ بھی لیتے ہوں گے, یہ آپ کا مفروضہ ہے. جی نہیں حقیقت ہے, ان کے ٹائم لائن پہ اکثر قرآن صاحب میں ان کی بات نہیں تھا کر رہا ہوں, میں آپ کو ٹال رہا ہوں صاحب میں انہوں نے سر کہ تو کٹ رہے ہیں اے پھر اتنے جا کے پڑھ میں رہے عابد شیر علی کی کر رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ناظرہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہیں. سر مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ایسے ہی بات بیچ میں سے بات نکل پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم یا پیکا یا جتنی بھی قانون سازی ان کے دور میں ہوئی, کیا انہوں نے تا حیات حکومت میں رہنا ہے؟ انہیں تو لگتا ہے. اچھا بالفرض کبھی نہ کبھی اپوزیشن میں گئے تو یہ جو سیٹ انہوں نے لگا دیا ہے, یہ جب انہیں بھگتنا پڑے گا تو کیا ان کی سکن اتنی ہارڈنڈ ہے ٹو بیئر دس مچ؟ کیونکہ ایک جماعت کو تو آپ نے ٹرین کر دیا ہے نئے آپٹکس کے مطابق. یہ نئے آپٹکس ہے نا, آپ پرانے آپٹکس کے عادی تھے, پکڑے گئے, اندر گئے, معاملہ فہمی کی, نکل گئے, کچھ عرصہ خاموش رہے, واپس آ گئے. جو نئے آپٹکس کی آپ نے طریقت رائج کر دی ہے, کیا یہ دو سیاسی جماعتیں ان کو بھگت پائیں گی؟ ان کا ارادہ ہی نہیں جامی صاحب, ان کا ارادہ نہیں ہے جانے کا فی الحال. ان کا ارادہ لیٹے سر رہنے جانا تو پھر بڑے بڑے بادشاہوں کو پڑا ہے. نہیں, ان کا لیٹے رہنے کا ارادہ ہے, اور لیٹے میں بھی ان کا دل کر رہا ہے کہ وہ کروٹ بدل لیں, تو وہ ان کا ارادہ نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کس سوال میں چلے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ رہ گئی بات خان کی, وہ بھی میرے یہ بلاٹس بے کرنا کس ہے, ان بے کسوں پہ اتنا الزام نہ ڈالیں. کتنا یہ جو اتنا آپ ڈال رہے ہیں نا, ان بے کسوں پہ, مجبوروں پہ مختاری کی اتنی بڑی تہمت نہ لگائیں کہ یہ کہیں کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ قانون بدل ڈالیں گے یا قانون روک لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے. لیکن بہرحال اہم بات یہ ہے کہ ہمارا فقیروں کا کام جو ہے وہ صدا لگانا ہے. پیکا کے خلاف صدا لگائیں گے, جہاں تک کوشش قانون اجازت دے گا وہاں تک ضرور لگائیں گے کہ پیکا ایک کالا قانون ہے, پیکا دستور کے خلاف ہے. امینڈمنٹ اس میں خاص طور پہ پیکا کی جو نئی امینڈمنٹ ہے, بالخصوص چلیے پیکا کی جو نئی امینڈمنٹ ہے, یہ دستور کے خلاف ہے, یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے اندر آمریت کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے جو نہ جانے کس خفیہ دروازے سے اسمبلی میں وارد ہوا, اور ہمیں اس اسمبلی پہ بھی بھروسہ نہیں رہا کہ جس نے اس طریقے سے اس قانون کو پاس کر لیا. وہ جو امینڈمنٹ آئی ہے نا, اس میں جو ٹاپ پہ نمبر 1 پہ ہے, یہ ذرا سمجھا دیں تاکہ کل کو ہم نے بھی اسی کے ایمبٹ میں آ جانا. یہ نظریہ پاکستان کیا ہے, اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی, تاکہ میں کم از کم میں جاہل ہوں اس معاملے میں, مجھے ایگزیکٹلی آج تک پتہ نہیں چل پایا کہ ہے کیا. میں نے کہا استاد محترم کو بہتر پتا ہوگا. دیکھیے یہ جب آپ یہ نظریات کے اوپر بات کرتے ہیں نا کہ نظریہ پاکستان میں ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں. جی, نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن نہیں ہے, اس میں اور بہت سارے پرابلم ہیں. مثلا اب آپ ایک ذرا تصور کریں, ایک بتائیے مجھے, فرض کریں کہ ایک جج ہے, وہ ایک جگہ سے 4 گھوڑے خریدتا ہے اور انہیں اسلام آباد میں رکھتا ہے اور روزانہ ان کے اوپر سواری کرتا ہے, کبھی ایک پہ, کبھی دوسرے پہ, کبھی تیسرے پہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں یہ خبر سچی ہو, جی ٹھیک ہے, اور فرض کریں یہ خبر دے دی جائے, تو آگے سے جج, اس میں زیادہ فرض کرنا پڑے گا کہ جج صاحب کہیں, فرض کریں کہ جج صاحب کہیں کہ یہ میرے گھوڑے نہیں ہیں, اور پھر ان کی ویڈیو دکھا دی جائے کہ جناب یہ دیکھیں. اچھا وہ کہیں گے نہیں یہ تو غلط ہے, یہ تو میری پرائیویسی میں مداخلت ہے, ان میں سے خچر ہے, تم نے 4 گھوڑے کہے, تم نے 4 گھوڑے کہے تھے, اس میں تو خچر ہے, یا 3 گھوڑے تھے 1 گھوڑی تھی, یا ادروائز تھا. اب دیکھیے نا, پرابلم یہ ہے کہ یہ کیسے آپ آگے بڑھیں گے. اچھا پھر اسی طرح نظریہ پاکستان کون سا ہے بھائی, کس کا بنایا ہوا ہے؟ قائد اعظم نے کون سا کہا تھا نظریہ پاکستان؟ 1940 کی قرارداد تھی, وہ بھی قرارداد لاہور تھی. اچھا آئین پاکستان میں نظریہ پاکستان کی کوئی تشریح ہے؟ نہیں, یہ ورڈ ہے لیکن اس پر جس میں حلف اٹھاتے ہیں نا, جب ہر چیز کی ڈیفینیشن ہے ویسے نظریہ پاکستان اس کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ایک سابق جرنیل صاحب کی ایجاد تھی. نہیں, کوئی ایسا پاکستانی ہے
جو پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کا سیاستدان ہے، پاکستان کا شہری ہے، پاکستان کا صحافی ہے، جو پاکستان کے وجود یا پاکستان سے محبت کا انکاری ہو؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسا نہیں، بالکل نہیں ایسا کچھ تو لوگوں پھر کو یہ مسئلہ یہ ہم ہے- اس کی آڑ میں حبیب صاحب، اس ساری قانون سازی کی آڑ میں ہم کسی کی حب الوطنی یا کسی کے پاکستانی ہونے نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹیں گے آپ؟ جی آپ ایسے کریں گے. اس کی بڑے وجہ افسوس کی نہیں، بات اس کی وجہ بڑی بات- کون؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ نہیں، مذہبیت کے نام پہ اور وطن کے نام پہ آپ جو زیادتی روا رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا. میں اس ملک میں 99% مسلمان ہیں پریکٹیکلی، یا 98% ہوں گے. 98% مسلمان اپنی زندگی میں کے ہر موقع پہ اپنے ہی اسلام کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. جا تحریری ثبوت مجھے اور آپ کو دینا ہے. ایک اس میں چھوٹی سی چیز، اب آپ ذرا تصور کریے کہ کیا یہ عین اسلام ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا اس طرح اپنے اسلام کا بار بار لکھ کے اقرار کیا کرتے تھے؟ پے در پہ حکومتوں نے ہمیں مذاق بنا کے رکھ دیا. یہ بات ٹھیک ہے، ان کے تجربات، قانون سازیاں، شکوک و شبہات جو ہیں بالکل ٹھیک ہے، علمی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اس بندے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا کیڑا؟ جو ریاستی اداروں کو ڈرا اور دھمکائے گا. یار آپ چیک کریں کہ مطلب مجھے پڑھ کے شرمندگی ہوئی کہ یار یہ ادارے ڈر جائیں گے. کسی بندے نے واٹس ایپ کر دیا اور وہ ادھر سے ٹویٹ کر سر جی دیا. یہ شخص اکثر پنجاب پولیس کو ڈراتا دھمکاتا ہے. ہاں میں نے نوٹ کیا ہے. دیکھیں یہ مطلب آپ یہ میرے پہ ڈال دیں کہ انٹیمیڈیٹ، یار کوئی انٹیمیڈیٹ کر سکتا ہے پولیس کو؟ مطلب آپ پولیس کو انٹیمیڈیٹ پولیس کرنا رکھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی انٹیمیڈیٹ نہ کرے، مسلح وہ افواج کہہ رہے کو ہیں ہمیں انٹیمیڈیٹ انٹیمیڈیٹ نہ کرنا، کریں. یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے. ایسا ہے ہمیں کہ کوئی آپ انٹیمیڈیٹ نہ نون لیگ کے ایک رہنما خواجہ صاحب جنہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا تھا، وہ ان دنوں اکثر رات کے وقت دل کا حال بیان کرتے ہیں. پرائم منسٹر سے ملے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ انہیں کچھ پیشکش کی کہ جنہوں نے انکار کیا. ان کے حالیہ ٹویٹ ضرور پڑھیں. وہ ملک میں جو نفرت ہے، ملک میں جو تقسیم ہے، ملک میں جو دہشت گردی ہے، اس کے اوپر کھل کر بول رہے ہیں اور حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ایسی سین وائسز کی کمی ہے. رہ گئی بات خان صاحب کی جو آپ نے گفتگو کی، ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز. وہ مزید جارحانہ اننگز، مزید فیلڈ پوزیشن چینج کر کے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، بیکاز ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. کھو وہ رہا ہے جو طاقت کا استعمال کرتا ہے. جامع صاحب پاکستان کھونے کو ہے ان کے پاس. اجازت دیجیے، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.